حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. درود بھیج دیں سب مل کر بلند آواز میں صلی اللہ علیہ اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. نہیں، جو بلاغہ کا یہ 5واں درس جس میں ہم سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب سیرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور کیونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جناب امیر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہی آپ سے سیرت اور سنت کو سیکھا. لہٰذا جو سیرت مولا کائنات کی ہے وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ مولا کائنات کی ذات. لہذا ہم اس سے پہلے کہ سیرت امیر المومنین کو آغاز کریں، اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم کلمات القصار سے تھوڑے سے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں مولا کائنات نے ہمارے لیے، ہماری اخلاق کے لیے، ہماری زندگی کے اصولوں کی رہنمائی فرمائی ہے. ہم اتفاق سے آج چونکہ 5واں سیشن ہے، 5th سیشن ہے، تو 5واں ہی قول جو ہے آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد 6واں قول بھی انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. 5واں قول جو ہے مولا کائنات نے ایک عاقل کی نشاندہی کی کہ عقل مند کون شخص ہوتا ہے. فرماتے ہیں قال علیہ السلام صدر العاقل صندوق سرہی وبشاشۃ حبالۃ المودہ والاحتمال قبر العیوب او والمسالمۃ خباء العیوب. یہ مولا کا قول تقریباً 2 قول ہیں کہ جن کو علامہ رضی نے نقل کیا ہے، جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے. اور دوسرا قول ہے کشادہ روئی محبت اور دوستی کا پھندہ. اور تیسرا قول ہے اور تحمل بردباری عیبوں کا مدفن. یا اس فقرے کو بجائے اس کے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ. ظاہری بات ہے کہ عقل مند وہی شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے راز کو بھی راز رکھتا ہے، دوسروں کے راز کو بھی راز رکھتا ہے، دوسروں کے جو بھی معاملات ہیں ان کو کسی اور سے نہیں کہتا بلکہ اس کو اپنے سینے میں دفن رکھتا ہے، اور یہی مومن کی نشانی ہے. اور دوسرا قول مولانا فرمانا البشاشۃ حبالۃ المودہ. انسان کا چہرہ اگر ہسمکھ ہو اور اس میں کشادگی پائی جاتی ہے، اور ہر ایک سے ہنس کے ملنا، ہر ایک سے
خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، اس سے انسان بہت سے دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان کشادہ روئی سے کام لے اور ہمیشہ بشاشت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہنس کے بولے اور بات کرے تو لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور اس سے دوستی کی طرف اس کا آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اور اگر وہی شخص جو ہے بالکل ہی اس کا چہرہ جو ہے متکبرانہ ہو اور بالکل سنجیدہ انداز میں کہ پیشانی پہ ہمیشہ بل پڑی رہے، جیسے کوئی غصے ور انسان ہوتا ہے، تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگر انسان ہنسمکھ ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ہر ایک سے ملتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، جھک کے ملتا ہے، تو اس میں تکبر نہیں پایا جاتا، کیونکہ جس کا سر زیادہ بلند ہوتا ہے، سینہ اکڑا ہوا ہوتا ہے اور سر بلند کر کے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، تو متکبر یعنی تکبر کی نشانی۔ اور اگر وہی انسان جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک کے سامنے تسلیم اور رضا کے ساتھ جھک کے پیش آتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو وہی شخص جو ہے وہ لوگوں میں لوگ اس سے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص دنیا میں جھک کے رہے گا، یعنی اس کا سر جھکا ہوگا، تو آخرت میں اس کا سر بلند ہوگا، اور جس کا سر دنیا میں اکڑا ہوا ہوگا اور بلند ہوگا تو وہ آخرت میں اس کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ لہٰذا مولا یہ فرما رہے ہیں کشادہ روئی محبت اور دوستی کا فندہ، یعنی کہ اگر آپ کسی کو دوست بنانا چاہیں اپنا تو اس کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئیں، تو یقیناً آپ کا وہ بہترین محبت کرنے والا دوست ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں والاحتمال و قبر العیوب، تحمل اور بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ یعنی اگر انسان کسی بھی معاملے میں غصہ ور نہ ہو، غصہ نہ کرے اور بالکل تحمل بردباری سے پیش آئے، برداشت کرے، صبر و تحمل سے کام لے، تو یہ لوگوں کے عیبوں کا مدفن ہے، یعنی کہ اس کے عیب چھپے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان غصے میں جو ہے وہ بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، ایک ایسے ریئیکٹ کرتا ہے کہ جیسے کوئی حیوان یا جانور درندہ بن جاتا ہے، اور وہ خوںخوار درندے کی طرح جھاڑنے لگتا ہے دوسروں کو، جو ہے اس کے بدتمیزی کرتا ہے، بعض اوقات غصے میں انسان گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر تحمل اور بردباری سے کام لے گا تو اس کا عیب جو ہے، اس کے اندر کی جو برائی ہے وہ چھپی رہے گی، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت بنی رہے گی۔ اور دوسرا فرقہ علامہ رضی کہتے ہیں یا تو مولا نے یہ فرمایا صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، یعنی المسالمۃ خباء عیوب، مسالمہ کے معنی ہے جھک جانا، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جو ہے جھکا دینا، یعنی کہ ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں، بلکہ ہمبل ہونے کے ساتھ، بااخلاق ہونے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، اس سے بھی انسان جو ہے لوگوں کے سامنے باعزت اور لوگ اس سے محبت کریں۔ چھٹا قول تو مولا فرماتے ہیں وقال علیہ السلام من رضی عن نفسه کثر ساخط علیہ والصدقۃ دواء منجح وأعمال العباد بما جہل نصب عیونہم فی عاجلہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کے آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ مولا نے تقریباً 3 قول بیان کیے ہیں، اور اس کو علامہ
مفتی جعفر صاحب نے اپنی شرح میں بھی مختصر سا اس کو وضاحت کی ہے، اس کی نہج البلاغہ کے کسی آخری حصے میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جملے میں جو مولا نے فرمایا ہے کہ خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج و اثرات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت اور حقارت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے بات بات پہ اپنی برتری جتاتا ہے اور اپنی فوقیت کا برتری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کبھی عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور لوگوں ان کی اس کی تفوق پسندانہ ذہنیت کو دیکھتے ہوئے، یعنی ڈومینیشن، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص پہ تسلط اختیار کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو پسند مولانا صاحب آپ میوٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ وجی یا ضلع بھائی آپ انہیں انمیوٹ کر دیں گے؟ ایک منٹ میں ٹرائی کر رہا ہوں حسین، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا۔ آپ ان سے آسک ٹو انمیوٹ کر سکتے ہیں، آپ انہیں انمیوٹ انہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب آپ کو ان میوٹ کرنا ہوگا، آپ میوٹ ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آواز جی آ ٹھیک رہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ ریپیٹ کروں کال کو؟ جی بالکل شروع سے نہیں، جو چھٹا خطبہ ہے وہیں سے آپ سٹارٹ کریں۔ چھٹا، اچھا ٹھیک۔ تو چھٹا قول جو مولا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو بھی اعمال ہیں وہ آخرت میں اس کے سامنے ہوں گے، یعنی کہ وہ انہیں دیکھ لے گا۔ لہذا علامہ مفتی جعفر حسین صاحب جو ہیں وہ مختصر سی شرح جو اس کی بیان یہ کرتے ہیں کہ پہلے جملے میں جو خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج و اثرات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس سے دوسروں کے دلوں میں انسان کی نفرت اور حقارت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے تو دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے بات بات میں برتری جتاتا ہے اور اپنی فوقیت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کبھی بھی عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لوگ اس کی تفوق پسندانہ، یعنی کہ ڈومینیشن جو ہے، وہ ذہنیت جو ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ہی سب سے زیادہ با اثر ہوں، صاحب اقتدار ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ لہٰذا یہ عجب عربی میں کہتے ہیں، یعنی کہ خود پسندی۔ جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کی نگاہوں میں اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کی تفوق پسندانہ ذہنیت دیکھتے اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ جتنا کچھ وہ ہے یہ جائے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہی کچھ اسے سمجھ لیں، یعنی کہ جو اس کی خوبیاں ہیں اسے بھی لوگ اس کی عادت کی وجہ سے، فوقیت کی عادت کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے صدقے کے حوالے سے، صدقے کا جو ہے اس کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہے، قرآن میں بھی ہے، اور صدقہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے،
ایک واجب صدقہ ہوتا ہے، ایک مستحب صدقہ ہوتا ہے۔ واجب صدقہ وہی زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ واجب ہے جو انسان کو ادا کرنا ہے۔ مستحب صدقہ بہت زیادہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے جتنے بھی معاملات کو اگر اصلاح رکھنا ہے، ٹھیک رکھنا ہے، اس کی صحت کے حوالے سے، اس کی جاب کے حوالے سے، یا اس کے پریشانیوں کے حوالے سے، تو وہ صدقہ دے۔ یعنی کہ صبح فجر کے بعد جب گھر سے نکلے جاب کے لیے تو اسے چاہیے کہ صدقہ نکال کر نکلے اور کوشش کرے کہ مستحق تک پہنچا دے، تو صدقہ جو ہے پھر کارگر بھی ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو بہت زیادہ اس کو برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے بھی فرمایا، اور مولا کی بھی یہ قول ہے کہ صدقہ بہترین دوا ہے۔ لہٰذا دوسرا جو حصہ ہے اس کا صدقے کے حوالے سے، صدقے سے متعلق، اسے ایک کامیاب دوا سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جب انسان صدقہ و خیرات سے محتاجوں اور ناداروں کو کی مدد کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، تو وہ دل کی گہرائی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور صحت و عافیت کے لیے دعا جب کرتے ہیں تو جو قبولیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شفا یابی کا باعث بھی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کسی کی مدد کرے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، آپ کے صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، تو اس کی شفا یابی کا وہ باعث ہوگا اگر وہ بیمار ہے خدا نخواستہ۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یعنی اگر انسان صدقہ نکال دے تو صدقہ جو ہے بعض اوقات انسان کی موت کو مٹا دیتا۔ صدقہ صرف انسان کی بیماری کو دور نہیں کرتا، پریشانی کو دور نہیں کرتا، بلکہ صدقہ جو ہے انسان کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے، اور اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ ایک واقعہ نقل ہے کتب میں کہ دو میاں بیوی تھے، ان کے پاس ایک ملک آیا، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا کہ تمہاری جو ہے زندگی کے دو حصے ہیں، ایک آسودہ حال زندگی اور ایک بدحال، اور تم یہ بتاؤ کہ تم مثلاً انسان کی زندگی مثلاً میکسیمم 80 سال ہے، تو کہا کہ 40 سال جو ہے تمہاری بدحالی میں گزریں گے اور 40 سال جو ہے خوشحالی میں گزریں گے، تو تم خود ہی انتخاب کر لو کہ شروع کے 40 سال جو ہے خوشحالی میں گزارو گے آخری کے بدحالی میں، یا شروع کے بدحالی میں آخر میں خوشحالی کی زندگی گزارو گے۔ تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، تو بیوی نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہیں آخر کی زندگی جو ہے پریشانی میں گزار لیں گے، شروع کی زندگی خوشحالی میں گزاریں گے۔ شوہر نے کہا کہ دیکھ لو، آخر کی زندگی میں تو زیادہ انسان کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے، صحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدائی زندگی جو ہے خوشحال دی اور ان کو رزق دینا شروع کیا۔ تو 40 سال بعد وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ تمہاری باقی زندگی بھی خوشحال زندگی ہوگی، اللہ کی طرف سے خوشحال۔ تو حیرت ہوئی شوہر کو، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ میں جو رزق ملتا تھا اس میں روزانہ صدقہ نکالتی تھی، تو صدقے سے اللہ نے یہ برکت دی کہ باقی زندگی جو ہے وہ بھی آسودہ۔ تو دیکھیے صدقہ کتنی برکت کرتا ہے انسان کے مال میں۔ لہذا یہ صدقے کی فضیلت ہے کہ انسان جو ہے اپنی پریشان بیماری میں انسان صدقہ نکالے، اللہ خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوتا ہے اور اس سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ جو مولا نے فرمایا وہ ہے حشر کے اعمال کے حوالے سے۔
کیونکہ حشر کا جو میدان ہے وہ اس میں جو انسان کا حساب کتاب ہوگا اس کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ چونکہ حشر میں اعمال کے بے نقاب ہونے کے متعلق ہے کہ انسان اس دنیا میں جو اچھے و برے کام کرتا ہے وہ حجاب عنصری کے حائل ہونے کی وجہ سے ظاہری حواس و ادراک سے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس کے جو اعمال ہیں وہ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو قدرت حاصل ہے۔ لہذا مگر آخرت میں جب مادیت کے پردے اٹھا لیے جائیں گے تو وہ اس طرح آنکھوں کے سامنے یہاں ہو جائیں گے، اس کے اعمال کے کسی کے لیے گنجائش انکار نہ رہے گی۔ اس طرح مثال کے طور پر ہم اس وقت میں جو درس ہو رہا ہے یہ اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو میری جو بھی الفاظ ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، میری تصویر جو ہے آپ کے سامنے، جس طرح ویڈیو انسان بناتا ہے یا کسی مجلس میں یا محفل میں جو بھی اس کے حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جو بھی انسان کے گفتگو ہوتی ہے وہ سب ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بعد میں اس کو دکھائی جائے تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کہا، میں ایسا فعل انجام نہیں دیا۔ تو قیامت کے دن بھی وہ دیکھ لے گا اپنے سارے اعمال جو ہے، اگر وہ ڈینائی کرے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے تو وہ سورہ زلزال میں آیت نشان 7 اور 8 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یوم یذر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اس دن لوگ گروہ جوگ در جوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ لہذا اسی نہج البلاغہ میں ایک قول ہے، کسی نے سوال کیا مولا کائنات سے کہ اتنی کثیر تعداد میں جو مخلوق جمع ہوگی حشر کے موقع پر، مولا تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب کیسے لے گا؟ تو مولا نے فرمایا جس طرح کثرت کے باوجود وہ رزق عطا کرتا ہے اس طرح وہ حساب بھی لے گا۔ پوچھا کہ مخلوق جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے مخلوق کو جو ہے وہ روزی دیتا ہے جبکہ لوگ اسے دیکھتے نہیں، تو اسی طرح جو ہے انسان جو ہے وہ روز حشر جو ہے وہ تمام اعمال جو ہیں وہ ان کا حساب و کتاب ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ایک جتنی بھی مخلوق ہیں ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ جو بھی ریکارڈ ہوں گے وہ سب دکھا دیے جائیں گے، وہ دیکھ لے گا، جو بھی ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر جو برائی کی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ میرے خیال میں یہ دو قول کافی تفصیل سے بیان ہو گئے۔ اب جناب دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں، سیرت پیغمبر کا تسلسل ہے، سیرت مولا کائنات۔ لہذا میں نے شروع میں جو آیہ کریمہ کی تلاوت شرف حاصل کیا، پچھلا درس میں بھی کیا تھا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، تھی ہے اور رہے گی۔ لہذا یہاں پر میں کیونکہ اپنے زیادہ تر جو بیانات جو ہیں میں استفادہ کرتا ہوں علامہ سید علی نقوی مکھن صاحب قبلہ کے بیانات اور تفاسیر سے، ان کی مثالوں سے، لہذا یہاں بھی میں مثال ان کی دوں گا کہ کمال کی منزل سے نقص کو سمجھنا آسان،
لیکن نفس کی منزل کمال کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بزرگ جو سن رسیدہ شخص ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جوانی کیا ہے، جوان کو معلوم ہے کہ بچپنا کیسا ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جوانی کیا ہے، اور جوان نہیں سمجھ سکتا کہ بڑھاپا کیا ہے۔ یعنی کہ کمال کی منزل سے نفس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن نفس کی منزل سے کمال کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا یا اس تک رسائی حاصل کرنا انسان کے لیے، عام انسان کے لیے مشکل ہے، اور اسی طرح پیغمبر کی معرفت حاصل کرنا، مولا کائنات کی معرفت حاصل کرنا، یعنی جتنے بھی درجات ہیں اوپر سے نیچے تک، جمادات جو ہیں ان کے بارے میں، جمادات جو ہے وہ نباتات کے بارے میں نہیں جانتے، نباتات جو ہیں حیوانات کے بارے میں نہیں جان سکتے، اور حیوانات جو ہیں انسانوں کے بارے میں نہیں جان سکتے، انسان جو ہے معصوم کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، معصوم کی معرفت حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح انبیاء، سید الانبیاء کی معرفت حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا اللہ کے نزدیک ممکن ہے یا مولا کائنات کے نزدیک ممکن ہے۔ ہم تو کتابوں کے محتاج ہیں، احادیث کے محتاج ہیں، روایات کے مطابق جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا، جو معصوم نے فرمایا، اسی کے محتاج ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بھی، رسول کی بھی، اور امام کی بھی، یعنی کہ مولا کائنات اور ان کے اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے نقل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عام آئینہ، جب انسان اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اسی کا عکس نظر آتا ہے، اسی کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 12 آئینے، 12 یعنی کہ آئینہ ایک ہی ہے لیکن اس میں 12 تصویریں نظر آتی ہیں، یعنی رسول کے بعد 12 ائمہ علیہ السلام جو ہے ان کی سیرت جو ہے، پیغمبر کی سیرت جو ہے، وہ ان ائمہ کی زندگی میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی جس طرح اس کی مثال میں دے دوں کہ قرآن ہے، پیغمبر نے دنیا میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، انی تارکوں فیکم مستقلین و کتاب اللہ و اتباع واحد، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں، کہ اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ قرآن جو ہے الفاظ کا مجموعہ ہے، اور اہل بیت کی ذات جو ہے اعمال کا مجموعہ ہے، یعنی ایک تھیوری، ایک پریکٹیکل ہے۔ اور بچوں کو جیسے ہم سکھانے کے لیے سب سے پہلے قاعدہ یا بک جو پہلی ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، اے فار ایپل، بی فار بیٹ، تو اے جو ہے اس کے ساتھ ایک حرف ہوتا تھا، پھر لفظ ہوتا تھا، ایپل ہوتا تھا، اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم ایک تصویر دیکھتے تھے، شیپ بنی تھی، اس سے کانسیپٹ کلیئر ہوتا تھا کہ یہ ہے ایپل، یا بیڈ ہے، یا کیٹ ہے، تو تصویر ہوتی ہے ساتھ۔ تو یہ مثال ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر الفاظ قرآن سمجھ میں نہ آئیں تو تصویر اہل بیت دیکھیں، یعنی اہل بیت جو ہے وہ نمونہ عمل ہیں، اور قرآن کا نمونہ عمل ہے، الفاظ قرآن جو ہے اس کا عملی نمونہ یہی اہل بیت ہے۔ لہذا ہم گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ نبوت، رسالت اور امامت، ہم نے بتایا تھا کہ نبوت جو ہے جناب آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد جناب آدم کے بعد سلسلہ
نبیوں کا چلا یہاں تک کہ جناب نوح کا دور آیا. جناب نوح جو تھے اپنے زمانے کے نبی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے, اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور جناب ابراہیم کی نبوت تک پہنچا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نبی بھی تھے, رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. یہ ہم نے دوسرے درس میں بتا دیا تھا کہ جناب ابراہیم جو ہے بیک وقت 3 عہدے تھے, یعنی نبوت, رسالت, امامہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم نے ایک سخت اور کڑا امتحان دیا تھا ذات کا اور اولاد کا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انی جاعلک للناس امامہ, اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں. تو یہ عہدہ اتنا اہم تھا. نبوت جب ملی تو نہیں کہا کہ میں لوگوں کا امام قرار دوں. جب رسالت ملی, جب آپ کا کڑا امتحان ہو گیا, اور حضرت ابراہیم نے بھی خواہش ظاہر کی اپنی ذریت کی امامت کی, نبوت کی نہیں, رسالت کی نہیں, امامت کی. نبوت کا عہدہ تو ان کے پاس تھا, رسالت کا عہدہ تھا, اور ان کی ذریت سے نبی بھی پیدا ہوئے اور رسول امام بھی پیدا ہوئے. یعنی کہ ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں کہ ذریت ابراہیم میں نبوت کے عہدے پہ فائز ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ بھی جناب ابراہیم کی ذریت میں سے, اور امامت کے مرتبے میں فائز ہوئے جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. پیغمبر کے پاس بھی وہی جناب ابراہیم کے 3 عہدے تھے, نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, امام بھی تھے. نبی کے معنی خبر دینے کے ہوتے ہیں, جب تک خبر آ رہی ہے اس وقت تک نبوت کا عہدہ ہے. رسول کے معنی پیغمبر کے پیغام پہنچانے کے, جب تک پیغام آ رہا ہے اس وقت تک آپ کا پیغمبری کی ذمہ داری ہے, وظیفہ ہے. اور امام کے معنی ہوتے ہیں آگے چلنے کے, رہنمائی کے, قیادت کے, ہدایت کے. لہذا جب تک راستہ چلنے والے موجود ہیں, صراط مستقیم پر قیامت تک چلنے والے موجود ہیں, اس وقت تک رہنما کی ضرورت ہے, امام کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام کر کے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اور یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. ابھی تو کوئی مخلوق بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کی ہدایت کی انتظام جو ہے وہ سب سے پہلے کر رہا ہے. تو یہ ممکن کیسے ہے کہ جب کروڑوں اور اربوں انسان روئے زمین پر ہوں گے, اللہ تعالیٰ بغیر ہادی کے دنیا کو چھوڑ دے گا, لوگوں کو چھوڑ دے گا, تو قیامت کے دن شکایت کریں گے تو نے ہمارے لیے کوئی ہادی مقرر نہیں کیا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما لکل قوم ہاد, ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امت رسول کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر ہادی اور رہنما کو چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے پیغمبر کو دنیا سے جاتے وقت, جب آپ آخری حج, آپ کا پہلا اور آخری حج تھا, غدیر قم کے موقع پر آپ نے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وما بلغت رسالہ, اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. یعنی کہ وہ کون سا حکم تھا, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں, یہ مابین اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان تھا. وہ کون سا تھا؟ دعوت ذوالعصیرہ کے موقع پر جو اعلان کیا تھا پیغمبر نے کہ حتی وزیری و وسیع و خلیفتی, اس وقت جو بھی میرا دعوی نصرت کرے گا, جو بھی میرے دین کو پھیلانے, میری اللہ کے دین کو پھیلانے میری مدد کرے گا, حتی وزیری, وہ میرا وزیر ہوگا, یعنی بوجھ بانٹنے والا ہوگا, میرا وسیع ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا. وہ اعلان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
پیغمبر نے کیا اس لیے کہ اگر نہ کرتے تو گویا کوئی رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا، قیامت تک کی ہدایت کا مسئلہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بعد پیغمبر ہدایت کا سلسلہ شروع کیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اپنی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں وہی الفاظ جو مفتی جعفر صاحب نے ترجمہ کیے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور صاحبان علم ہیں جو میرے اس درس کو سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہی ہو، یعنی کہ ایک خطبے میں آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ اب مولا اپنی بچپن سے سیرت بیان کریں، فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود لے لیا اور اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے اور اپنے بستر میں اپنے پہلو میں مجھے جگہ دیتے تھے اور اپنے جسم مبارک سے کو مجھ سے مس کرتے تھے، یعنی کہ اپنے جسم کے ساتھ مجھے چمٹائے رکھتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے تھے، پھر اس کے لقمے بنا بنا کر میرے منہ میں دیتے، یہ تھا مقام۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے یہ دعویٰ کیا کہ ھذا زقنی رسول اللہ زقن زقا، کہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ مجھے پیغمبر نے اس طرح بڑھایا کہ جیسے پرندہ جو ہے اپنے بچے کو دانہ بڑھاتا ہے، اس طرح علم جو ہے میرے سینے میں اتارا پیغمبر نے، اور پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب جو ہے وہ کھولے، یعنی کہ ریسرچ مولا کائنات نے علم کو وسعت دی اپنے، اور کائنات کی خلقت کے حوالے سے آپ نے بلاغت خطبہ دیکھ لیں، انبیاء کی خلقت کے حوالے سے، مخلوقات کی خلقت کے حوالے سے، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، چاند، جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کے حوالے سے آپ نہج البلاغہ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مولا نے یہ دعویٰ، جو یہ معمولی دعویٰ نہیں تھا کہ کسی نے بھی نہیں کیا، نہ پیغمبر نے کیا نہ بعد پیغمبر کسی نے کیا، کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے ہوں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے وہی رسالت کی زبان کو چوسا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی سند پیغمبر نے عالم و امتی کے حوالے سے مولا کائنات کو دی کہ میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی بن ابی طالب ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن اراد العلم فلیات من بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ شہر کے دروازے پہ آ جائے۔ کہیں پہ فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا دعویٰ دنیا کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رسول نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، علی نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول کو یہ دعویٰ زیبا نہیں تھا، سزاوار نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، کہ مہر جو ہے آپ کی زبان پر سب تھی، لہذا پیغمبر ہمیشہ خاموش رہتے تھے اور سوال کیا جائے تو تب بھی خاموش رہتے تھے، وہی الہی کا انتظار کرتے تھے۔ اگر اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیتے
تو اللہ نے تو یہ کہا کہ ہمارا رسول اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ جو ہم وحی کرتے ہیں وہی کہتا ہے. لہذا رسول جو ہے جب 23 سال تقریباً 23 سال جب مکمل ہو گئے، قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اور علوم کا یعنی کہ کمال تک پہنچ گئے، اس کے بعد پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگایا اور تمام علوم کو منتقل کیا. اس کے بعد مولا نے سینہ ٹھوک کے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور اس میں تو پیغمبر کی فضیلت ہی نمایاں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، اور جب وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، جب جز نور ایسا ہے تو کل نور کیسا ہوگا. اس میں تو پیغمبر کی فضیلت ہی نظر آتی ہے. لہذا مولا فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پہلے آپ کسی چیز کو چبا کر پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے، اور انہوں نے نہ تو میرے کسی بات میں جھوٹ کا کبھی شائبہ پایا اور نہ میرے کسی کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت دیکھیں پیغمبر جو ہے وہ بھی ابھی دعوی رسالت نہیں کیا ہے، 40 سال تک آپ کی پوری زندگی میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کبھی رسول نے جھوٹ بولا، کہیں کوئی خیانت کی ہو. ہر شخص آپ کو صادق اور امین کہتا تھا. تو صادق امین اس لیے کہتا تھا کہ آپ کا کردار ایسا تھا کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. یہی سیرت مولا کائنات کی بھی جو ہے آئی کہ مولا فرماتے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ میرے کسی کام میں کوئی لغزش کمزوری آئی، یعنی کوئی کبھی کسی کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی. اور آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں سے ایک عظیم المرتبت ملک، اس کو روح القدس کہا جاتا ہے، کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رکھا، جو نے شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا. یعنی اللہ کا جو علم لدنی ہے وہ پہنچتا تھا پیغمبر کے پاس، اور میں ان کے پیچھے یوں چلا کرتا تھا. یعنی کہ استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹنی کا بچہ جو ہے جب اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس سے جدا نہیں. تو مولا یہ استعارہ استعمال کریں، فرما رہے ہیں کہ میں جب شب و روز بزرگ خصلتوں پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتے تھے، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے. جو آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا ہے کہ میں اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلق کیا گیا. اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں آیت نشان 4 پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رسول ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند درجے پہ فائز کیا. دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، غیر مسلم مشرکین اور کفار اور مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، کیونکہ انہوں نے تو تاریخ اسلام کو مطالعہ بعد پیغمبر کیا. جنگ جمع، جنگ صفین، اور اس سے پہلے یہ جنگیں فاتح ایران فلاں اور فتح کیا پورے عرب نے. جتنے بھی فاتحین تھے ان کے بارے میں تاریخ میں انہوں نے پڑھا کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ رسول جو 40 سال تک لوگوں کو اپنے اخلاق حسنہ سے گرویدہ بنا رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ نام نہیں پکار رہے بلکہ
آپ کا لقب جو صادق اور امین ہے اس سے آپ کو پکار رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے صادق، کوئی کہہ رہا ہے امین، اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا۔ علامہ نقن صاحب کو جملہ مجھے یاد آ رہا ہے بہت اچھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا، تو اسلام تو تلوار تو انسان ہی کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس سے مردم شماری میں اضافہ کہاں ہوتا ہے۔ انہیں تو وہ تلوار چاہیے تھی کہ کافر اپنے وجود میں باقی رہے، اس کا کفر کٹ جائے، یعنی کافر زندہ رہے، اس کا کفر مر جائے۔ وہ تھی حقانیت کی تلوار، وہ تھی اخلاق کی تلوار، وہ تھی کردار کی تلوار، جس سے کافر تو زندہ رہا، کفر کٹ گیا اس کا۔ وہ بری عورت کا واقعہ تو بچوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور لیکن اس میں نصیحت بزرگوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ کیا ہے وہ بوڑھی عورت جو آپ ایک گلی سے گزرتے تھے، وہ آپ کے جسم اقدس پہ جو ہے وہ اپنے گھر کا خس و خاشاک کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، تو اب آپ دیکھیں گے ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہاں سے راستہ بدل لیتا، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، تبلیغ کا حکم ہے، لہذا چونکہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اور تبلیغ کا مسئلہ ہے، لہذا آپ نے راستہ تبدیل نہیں کیا، تو یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم حق پر ہو تو اپنا راستہ تبدیل نہ کرو، چاہے دنیا کتنے خس و خاشاک پھینک دے، کتنے تہمتیں لگائے، کتنے الزام لگائے، کتنا برا بھلا کہے، آپ چونکہ اللہ کی راہ میں صراط مستقیم بنیں تو اپنا راستہ تبدیل نہ کریں۔ لہٰذا ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن جب آپ وہاں سے گزرے تو کوڑا نہیں آیا، تو ظاہری بات ہے کہ اب محلے والوں سے پوچھ رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، لہذا لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ نے دخل الباب کیا، اندر گئے اجازت لے کے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، گھبرا کے کہا کہ اب بدلہ لینے آیا ہوں جب میں بیمار پڑ چکی ہوں، تو اس نے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، میں بدلہ لینے تو نہیں آیا، میں تو تمہاری عادت کرنے آیا، میں نے سنا تم بیمار ہو گئی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، اور سوچنے کے بعد کہا کہ اب اس سے پہلے آپ سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں تھا، اب جب آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا تو آپ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جس خدا کا نبی اتنا عظیم ہے وہ خدا کتنا عظیم ہو، لہذا فوراً وہ اسلام لے آئی۔ تو اب بتائیے دنیا کہ کہاں ہے تلوار جس سے اسلام پھیلا؟ ظاہر اخلاق حسنہ سے پھیلا، اور یہی اخلاق حسنہ مولا کائنات کو پیغمبر نے بیان فرمائے اور تعلیم دی۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ آپ ہر روز میرے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال کوہ ہیرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے، اور وہاں قیام فرماتے تھے، اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر میں کے علاوہ کسی کے گھر 4 دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا میں تھا، یعنی میرا گھر جو تھا وہ اسلام سے آراستہ تھا۔ یعنی اس وقت اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ میں وحی رسالت کو دیکھتا تھا، یعنی اس بچپنے میں بھی میں وحی رسالت کو دیکھتا تھا، اور نور وحی اور رسالت کے نور کو دیکھتا تھا، اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، یعنی نور وحی رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ اب یہ دنیا بتائے کہ کیا نبوت میں بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے، رسالت میں بھی کوئی نور ہوتا ہے؟ جناب یوسف قرآن میں موجود ہے، جب یوسف کی قمیض جا رہی تھی، جناب یعقوب نے انی اشم
راحت یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگوں، کیا معنی اس کے کہ معصوم ہی درک کر سکتا ہے، کوئی معصوم کی خوشبو سونگ سکتا ہے، معصوم ہی نور رسالت کو دیکھ سکتا ہے کہ مولا کی معرفت تھی، کہ مولا کے ادراک تھا کہ پیغمبر بچپن ہی میں آپ نور رسالت بھی کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور خوشبو نبوت کو بھی سونگ رہے ہیں۔ حدیث قصہ میں ہم یہی تو پڑھتے ہیں، انی اشم عندک رایۃ طیبہ کانہ رایۃ جدی رسول اللہ، کہ حسن آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں، حسین آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اور مولا کائنات آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں اپنے چچا کے بیٹے اپنے بھائی رسول خدا کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خوشبو نبوت کو سونگنے کے لیے دماغی امامت چاہیے، دماغی عصمت چاہیے۔ لہذا یہ مولا کی مختصر سی اس خطبے میں جھلک جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، اب چونکہ ٹائم اوور ہو گیا ہے لہذا بس میں ایک خطبہ اور بلکہ مکتوب نمبر جو ہے 47 ہے، جو آپ نے اپنے والی بصرہ عثمان بن حنیف کو لکھا، اس کے ابتدائی جملے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات 5 منٹ ہیں، 5 سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ کہ مولا نے جب آپ کو اطلاع ملی ہے کہ عثمان بن حنیف کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں، جب مولا فرماتے کہ ابن حنیف مجھے اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں دعوت پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے، اور رنگا رنگ اور عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے، اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کیونکہ یہ خطبہ ایسا ہے کہ اس میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے، اور ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ کھانے پینے کا بہت شوق رکھا جاتا ہے، لہذا ایک ایک لفظ جو ہے آپ غور سے سنیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اے ابن حنیف، مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے یہاں فقیر اور نادار دھتکار دیے جاتے ہیں اور دولت مند لوگ مدعو کیے جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ اے ابن حنیف، جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی اسے چھوڑ دیا گیا، یعنی حرام کا شبہ ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریقے سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھایا کرو۔ یعنی مولا کوئی گوارا نہیں ہے، ان کا کوئی صحابی، ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی گورنر یا ان کا کوئی چاہنے والا مال حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، مال حرام کھانے کی کوشش کرے۔ لہذا اگر صبح بھی ہو تو انسان کو اپنی پاکیزگی نفس کو اگر برقرار رکھنا ہے تو احتیاط کرے ایسی محفلوں سے، ایسی دعوتوں سے کہ جہاں حرام کا مال ہو یا حرام چیز ہو تو وہاں پہ جانا نہیں چاہیے۔ مولا کا ایک اپنے گورنر۔ پھر فرماتے اب اپنی دیکھیں، اپنی سیرت بیان کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی، اور میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، صحیح و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو، میری ہیلپ کرو، میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو میں پہنے ہوں، مولا نے اشارہ کیا اپنے کپڑوں میں، اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا۔ اب یہاں پر مولا جو ہے اپنا ایک
حق جو غصب ہوا ہے اور جو ایام فاطمیہ جو شہادت ہے جناب فاطمہ الزہرا بھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے اس کے بارے میں کہ جو ظلم کیا اہل بیت پر اس میں سے ایک ظلم کیا تھا بدر کا چھن جانا. مولا فرماتے ہیں کہ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک ہی جائیداد تھی. کون سی جائیداد؟ ایک ہی. بدک ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے لال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی. اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں گا ہی کیا، جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار دے دی گئی ہے. بس یہاں میں اس کو تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ خطبہ تھوڑا سا آگے ہے، یعنی کہ مولا کی سیرت انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. آج ہم نے تقریباً سمجھ لیں کہ تمہیدی گفتگو تھی، سیرت پیغمبر کی بھی کچھ پہلو بیان کر دیے اور سیرت مولا کائنات کی بھی بیان کر دیے. اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو چونکہ 5 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا، 9:05 پہ شروع ہوا تھا تو 10:05 ہیں ہمارے 5 منٹ ہمارے پاس ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. اگر میرا ایک سوال یہ تھا کہ ایک تو میں نے یہ جو حدیث آپ نے جو ابھی کوٹ کری تھی کہ پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت چھوڑا ہے، میں نے اس کی ایک اور ورژن سنا ہے کہ قرآن، سنت اور اہل بیت. ایک اگر اس پہ آپ کلیئرٹی تھوڑی سی دے سکیں. اور دوسری ایک چیز کبھی ذہن میں آتی ہے کہ اعلان ولایت امام علی جو ہے وہ اس کو ایک کافی حد تک آخر میں بالکل کیا نام ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غدیر خون کے موقع پہ کیا گیا. تو ایسا کبھی کبھی ذہن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کیوں نہیں اسے سمپلی کوٹ کر دیا گیا، یا پھر شاید ہم سمپل ورڈز میں نہیں ایکسپلین ہوا قرآن میں بنسبت کہ ہر آدمی ہر قوم اسے سمجھ پاتی. تو یہ دو سوال میرے ذہن میں تھے، اگر آپ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عقیدے کا اظہار. قرآن نے بھی بہت سی چیزیں ایسی جو ہیں مینشن کی ہیں شروع سے ہی. اہل بیت کے حوالے سے بہت سے فضائل ہیں، مولا کائنات کی ذات کے حوالے سے جو ہے ان کی شان میں تقریباً 300 آیات موجود ہیں قرآن میں. اور خود اہل سنت کی روایت ہے، یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ مولا علی کی شان میں 300 آیات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی آیات جو ہیں وہ کوٹ کی جاتی ہیں مولا کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے. تو ایک تو قرآن میں تو مولا کا تعارف موجود ہے اور تذکرہ موجود ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان دنیا سے جب جاتا ہے تو جو امپورٹنٹ چیزیں وہ بیان کر کے جاتا ہے. ویسے تو اپنی زندگی میں اس کا طرز عمل بتا دیتا ہے کہ کون سی ہستی ایسی ہے جو خود رسول کی جانشین ہونا قرار پائے گی. مثال کے طور ہم اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، گاؤں دیہات میں جو نظام ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جانشینی کا جو مسئلہ ہے کہ لوگ خود ہی سمجھ لیتے کہ آئندہ آنے والا جانشین یہ ہوگا، کیونکہ طرز عمل سے وہ سردار بتا دیتا ہے کہ یہ میرا جو ہے، کیونکہ اس کو اپنے ہر کام میں آگے آگے کرتا ہے. یعنی کہ وہ عمل سے جو ہے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو ہے میرا آئندہ جانشین ہوگا. اور پھر یہ آخر میں نہیں کہا، میں نے اب دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، جب آپ پوشیدہ تبلیغ کر رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں. لہذا حکومت وانذر عشیرتک الاقربین، ہے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. یہ واقعہ تو متفق علیہ ہے، یعنی کہ کتب اہل سنت میں موجود ہیں. اور انگریز جو ہیں غیر مسلم انہوں نے بھی اس واقعے کو درج کیا.
کہ جس میں پیغمبر نے باقاعدہ اعلان کیا اپنے اعزاء کو جمع کر، تمام اہل خاندان کو جمع کیا، اور حضرت ابو طالب موجود تھے، مولا کائنات بھی موجود تھے، اور دیگر رشتے دار بھی موجود تھے. تو وہاں پر تو یہ اعلان کر دیا تھا پیغمبر نے، یعنی کہ آپ کہہ لیں ان آفیشل کہہ لیں، ان آفیشل تو اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی اس وقت دعوت نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا اس دین کے پھیلانے میں، تو میں دین لے کر آیا ہوں کامیابی کا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. اور تو کہا کہ جو بھی پیغمبر نے دعویٰ کیا، جو بھی اس وقت میری نصرت پہ دعویٰ کرے گا. اب جناب امیر المومنین اس وقت جو کم سن تھے، 13 برس کی عمر تھی اس وقت. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی اس وقت یہ دعویٰ کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وسیع ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. یہ تاریخ میں الفاظ موجود ہیں کتب میں ریفرنس دے سکتا ہوں. لہذا یہ تو کہنا کہ بھی آخر میں اعلان کیا یا قرآن میں واضح طور پہ، تو قرآن میں تو بہت سی چیزوں کا واضح طور پر اس لیے نہیں کیا کہ ہر شخص علی بن جاتا، ہر شخص فاطمہ ہر عورت فاطمہ بن جاتی، ہر شخص حسن حسین بن جاتا. لہذا نام مینشن نہیں کیا، لیکن آپ کے اوصاف اور آپ کی جو سیرت ہے، جو پیغمبر کی سیرت ہے، وہ ان کی سیرت، وہ سب اس میں قرآن موجود ہے. آپ دیکھیں سورۃ دہر جو ہے آپ شان میں نازل ہوا، پورا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اہل بیت کے حوالے سے، اور اس میں انما یرید اللہ آپ کی عصمت کے حوالے سے قرآن میں گواہی موجود ہے اہل بیت کی. تو دلائل تو قرآنی اور حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. اب دنیا اس کو تسلیم نہ کرے اور بات ہے، لیکن مولا کی ولایت کے حوالے سے جو ہے پیغمبر نے جا بجا حدیث موجود ہے، اصحاب کے سامنے کہا کہ اے علی تمہاری مثال نسبت وہ ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، یعنی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن امامت کا سلسلہ تو جاری رہنا تھا، نبوت نہیں تھی. لیکن فضیلت تو بیان کر دی نا مولا علی کی، یہ نسبت ہے، یہ اصحاب کے سامنے بیان کیا. آخری حج میں تو ایک رسمی اعلان کیا باقاعدہ کہ اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، تو اب سمجھ لو. بلکہ حتیٰ کہ ایک واقعہ کرتاز جو ہے وہ مشہور ہے واقعہ، آپ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ پیغمبر نے بالکل آپ کا موت کا وقت بالکل قریب تھا، تب بھی آپ نے کہا کہ لاؤ میں تمہیں، وہاں تو اعلان کر دیا تھا آپ نے قول سے، وہ حجت تھا رسول کا قول و فعل، لیکن تحریری طور پہ ہی پیغمبر نے کہا لاؤ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ. لیکن کسی نے نہیں مانا، بلکہ ایک صاحب نے اعلان کیا کہ حسبنا کتاب اللہ، نہیں ہمارے لیے کتاب کافی. تو اس کے بعد ظاہر گمراہی تو مقدر تھی پیغمبر کے بعد، اور پھر اس کو مولا نے کوشش کی کہ دوبارہ سے مسلمانوں کو مجتمع کیا جائے اور رسول کی سیرت و سنت کو زندہ کیا جائے. لیکن بہرحال مولا کو ایسے جنگوں میں اختلافات میں الجھائے رکھا، بالآخر آپ کی شہادت کے در پہ ہو گیا اور آپ کو شہید کر دی. تو یہ بہرحال مولا کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ واقع غدیر خم جو رسمی ہے، وہ جو اعلان تھا دعوت ذوالسیرہ میں وہ غیر رسمی تھا کہہ سکتے ہیں. جی السلام علیکم آغا، میرا بھی ایک سوال ہے. جی کافی اہل سنت دوست ہی پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ جیسے کہ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کا حق جو ہے وہ قبض ہو رہا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئیں. تو مولا علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جو حق تھا خلافت کا وہ نہیں دیا گیا انہیں، ٹھیک ہے، پہلے خلیفہ دوسرے تیسرے جو بھی ہیں مولا علی صبر کرتے رہے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر مولا علی کا ہی حق تھا تو ان کے لیے کیا ان کے پاس تو ذوالفقار تھی، ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا.
وہ اپنا حق لے لیتے، بولتے بھائی مجھے رسول نے وصی بنایا ہے، تمہیں پتہ ہے، اور میں خلیفہ ہوں اور حق لینا واجب ہے، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جہاں تک بات ہے حق لینے کی، حق تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو منسوخ کیا تھا. امامت کا جو عہدہ ہے منسوخ من اللہ ہے، عوام کا عہدہ نہیں ہے. یہ خلافت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خلافت تھی بعد پیغمبر، وہ مسلمانوں نے چنا تھا. پیغمبر نے چن کے نہیں کہتے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ فلاں جو ہے خلیفہ اول ہے، فلاں جو ہے خلیفہ دوم ہے، فلاں جو ہے خلیفہ سوم ہے، فلاں جو ہے خلیفہ چہارم ہے. یہ تو خلیفۃ المسلمین کہلاتے ہیں. یعنی کہ چونکہ امر خلافت جو ہے وہ مسلمانوں نے، مہاجر و انصار نے بنی ثقیفہ میں جمع ہو کر طے کیا کہ بھئی کون جو ہے وہ رسول کا جانشین ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک بنا دیا، لیکن رسول نے تو نہیں کہا تھا کہ میری بات فلاں شخص جو ہے وہ ہوگا. اور عمل سے بھی آپ دیکھ لیں کہ رسول نے مولا علی کو زیادہ فوقیت دی ہر معاملے میں، ہر جگہ. سورہ برات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، سورہ برات میں جو ہے جب مشرکین، برات از مشرکین کے حوالے سے سورہ توبہ نازل ہوا ہے. سورہ برات جسے کہا جاتا ہے، مشرکین سے برات کا اظہار کرو. تو پیغمبر جو ہے کسی نہ کسی کو بھیجتے تھے، کسی صحابی کو جا کے تبلیغ کرے، یعنی کہ پہنچائے اللہ کے حکم کو. یعنی کہ پیغمبر کو جب وہی نازل ہوتی تھی تو وہ کہتے خانہ کعبہ باہر جا کے کھڑے ہو کے تبلیغ کرو، پہنچائے حکم کو. تو خلیفہ اول کو انہوں نے بھیجا، یہ تو تاریخ موجود ہے. اس میں فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، رسول سے کہا کہ یا تو آپ اس کو تبلیغ فرمائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں. یعنی کہ اپنے جیسے کے مراد یہ کہ جو آپ نفس رسول ہو، جو معصوم ہو، کیونکہ جو جس کے گھر میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. یعنی کہ مشرکین جو ہیں وہ کل کہہ سکتے تھے نا کہ مثلا جو تبلیغ کرتا، اظہار برات کرتا مشرکین سے، تو پلٹ کے وہ کہہ سکتے تھے بھئی کل تک تو آپ بھی اسی گناہ میں شریک تھے اور آج ہمیں یہ تلقین کریں. تو ایسا شخص چاہیے تھا کہ جو جس کے گھر میں شرک ہی نہ ہو. حضرت ابو طالب کا گھر جس میں شرک کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، شرک نہیں تھا. جناب ابو طالب جو ہے معاذ اللہ، ان کے یہاں گھر میں کوئی بھی، وہ تو ملحد موحد تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ اسلام نہیں لائے، اسلام کا اظہار نہیں کیا الگ بات ہے، لیکن مسلمان دین ابراہیم پہ تو قائم تھے. مولا کائنات جو ہے وہ پیغمبر نے فوراً مولا کائنات کو بھیجا وہ سورہ برات کو کی تبلیغ کے لیے. تو اب یہ دلیل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے پورا واقعہ، کہ اللہ نے ترجیح کس کو دی؟ بعد پیغمبر علی کو دی. یہ تو قرآنی آیات سے ثابت ہے. اب ظاہر ہے کہ کل کم علمی کی وجہ سے اگر وہ نہ مانے تو الگ بات ہے، لیکن وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، قرآن کا مطالعہ کریں، ان کی تفاسیر کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی بعد پیغمبر جو افضل ترین ذات ہے، جو جانشین رسول ہو سکتی ہے، ان کے لحاظ سے بھی ہو سکتی تھی اگر کوئی اس دور میں جو مسلمانوں میں خلاف نہ تھا. دوسری بات، علماء اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک مولا علی کے پاس ایک کیس آیا، کیونکہ آپ اغض الناس تھے نا، لوگوں کا فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے. تو پیغمبر نے آپ کو سند دے کے کہتے ہیں، لہٰذا خلیفہ ثانی بھی کہتے تھے لولا علی اللہ کا عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو بہت سے ایسے فیصلے مولا علی نے کیے، کتابیں موجود ہیں. تو ایک دو عورتیں آئیں، ایک بچے کا دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ کہتی ہے بچہ ہے میرا ہے. تو باقاعدہ نزا اتنی بڑی کہ وہ پریشان ہو گیا خلیفہ. مولا علی کو بلائے گا، کہا کہ علی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کا کیا فیصلہ کیا جائے.
مولا علی نے جناب قمر سے کہا کہ ایک پردہ تھا نا اس میں 2 سوراخ کر دو. نہیں یہ واقعہ اصل معافی ہے وہ دوسرا ہے. تو کہا کہ قمر تلوار لو, یہ عورتیں اگر نہیں مان رہی ہیں تو ایسا کرو کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو, ایک اس کو دے دو ایک اس کو دے دو. تو سگی ماں تھی, اصلی ماں تھی, وہ فوراً تڑپ گئی. کہا کہ نہیں اس بچے کو اسی کو دے دو, ارے میرا بچہ زندہ تو رہے گا. اگر تو آپ دیکھیں وہ دستبردار ہوگی. تو مولا علی نے بھی جو اپنے ہاتھ سے دستبرداری صرف اس وجہ سے کی کہ اسلام جو ہے 2 پارہ نہ ہو, اس کے ٹکڑے نہ, مسلمان جو ہے متفرق نہ ہو. اور پیغمبر نے ہدایت بھی کی تھی تم صبر کرنا, صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا. اور ظاہر بات ہے کہ علی کو جو ہے وہ منصب اللہ کی جانب سے حاصل تھا, لوگوں سے لیکن جو نظام کو چلانے کے لیے بہرحال جو ہے وہ حکومت چاہیے ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے مولا علی کے اتنے ناصر و مددگار نہیں تھے. لیکن جب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی نصرت کی, جنگ جمل میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی. جو کہ وہ مطلب سامنے تو زوجہ رسول تھیں, لیکن ان کے پیچھے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں اکسا کے لے آئے تھے خلیفہ وقت کے خلاف. تو کامیابی حاصل ہوئی. اس طرح جنگ صفین میں بھی مولا علی نے کامیابی حاصل کی. تو 25 سال بعد جب حق اپنی جگہ پہ آ گیا تو حق کا مظاہرہ بھی ہوا. وہی تلوار جو بدر میں تھی, احد میں تھی, وہی جنگ جمل میں, جنگ صفین میں وہی دست و بازو جو بدر میں تھے اور جو صفین میں تھے وہی بدر میں, احد میں تھے, وہی صفین میں, وہی جنگ جمل میں, جنگ نہروان میں. خارجیوں سے بھی مقابلہ کیا, کامیابی حاصل کی. تو مولا علی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جہاد میں کامیاب رہے. جہاد اصغر بھی, جہاد اکبر بھی, تلوار سے جہاد میں بھی کامیاب رہے. اور جہاد اکبر تو آپ نے نفس کے ساتھ جو جہاد پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ افضل ہے, لہٰذا 25 سال کی خاموشی جہاد اکبر تھا جو آپ نے انجام دیا اور اس میں کامیابی حاصل کی. اور اسی لیے جب شہادت ہوئی تو یہی آپ نے فرمایا فزت بے رب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے فرائض اور ذمہ داری کو پورا کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں. دنیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کوئی خیانت کی ہو یا کوئی جھوٹ بولا. یہ اس کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں اس واقعے. اگر اور کسی کا سوال ہے تو ہم کر لیں, پھر ہم یہ ختم کرتے ہیں, ٹائم اوور بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی میرے خیال سے کسی کا سوال نہیں ہے, ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ شکریہ.